الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وإترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ومقام الآخر يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نال با آواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے آقا تیرے شہر میں آؤں کسی چیز کی طلب ہے اور نہ ہے آرزو بھی کوئی تو نے اتنا
نہ بر دیا ہے میرے آقا تو نے اتنا بر دیا ہے کش کول برتے برتے تو نے اتنا بر دیا ہے کش کول برتے برتے تیرے شہر میں آؤں میرے سونے سونے گھر کو کبھی رون کے عطا کر میرے سونے سونے گھر کو کبھی رون کے عطا کر میں دیوانہ ہو گیا ہوں میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ تکتے تکتے مل کے کہہ لو وہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعام دار مدنی تاجدار محبوب پروردگار احمد مجتبیٰ حامد کساں شافع رود جزا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ دے پیارے نبی جلیل القدر نبی حضرت ہود علیہ السلام دا مختصر جہا تذکرہ آپ احباب دی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر اج دا یہ موضوع جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچانے دی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین بیان کرنے دے اندر میری مدد فرمائے۔ عزیزہ نگرامی قدر، حضرت ہود علی نبی جینا علیہ السلام اللہ دے او پیارے نبی نے جڑے حضرت نوح علیہ السلام دے زمانہ گزرن تو بعد متعدد روایات دے پیش نظر 400 سال بعد دے اندر اس کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بعثت تو 2000 سال قبل اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام نو قوم عاد دی طرف نبی مقرر فرما کے کائنات دے اندر جلوہ گر فرما دیتا، اور قوم عاد جڑی ہے بڑی بہادر بڑی طاقتور قوم ہے، بڑے قد آور قوی الجثہ بہت طاقتور اے لوگ، انہاں دے ورگا کائنات دے اندر نہ کو آیا ہے تے نہ آنا ہے، اتنی طاقتور اے بہادر قوم ہے۔ انہاں دی قوم دے وچوں جنہاں دا سب تو چھوٹا قد سی نا، ایک روایت دے پیش نظر اس بندے دا 60 گز قد دے، 60 فٹ نہیں 60 گز، تے ایک گز دے اندر کم از کم 3.5 فٹ او دا اے دورانیہ ہوندا ہے۔ اگر اس اعتبار دے نال اگر اس نو ماپیا جائے 60 گز کم از کم 250 یا 200 فٹ دے قریب بندہ جو ہے یہ بندا ہے۔ سب تو چھوٹا بندہ اس قوم دے اندر جنہوں ٹھینگنا آندے نے،
واؤنا ساری زبان دے اندر جنوں آندے نے واؤنا، اس قوم دا جڑا سب تو چھوٹا بندہ جڑا واؤنا بندہ ہے او دا 60 گز قد ہے، تے جڑا لمبا قد والا ہے اس بندے دا 120 گز جڑا ہے اس بندے دا قد ہے۔ ایک روایت دے پیش نظر جڑا سب تو ٹھینگڑا بندہ ہے او دا 120 گز قد ہے، تے جڑا طویل القامت ہے جڑا لمبا بندہ ہے او دا 300 گز لمبا قد ہے۔ اتنی طویل القامت، قوی الجثہ، بہادر، پہلوان، طاقتور اس قوم دے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے۔ اور اے حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا سام جڑا ہے اس دی اولاد دے وچوں اللہ رب العالمین نے اس قوم نو مار دے وجود دے اندر آندا۔ لیکن بدقسمتی دی بات ہے کہ عمان تو لے کے مصر تک ہر پاسے اس قوم دا جناب پھریرا ہے، ایک قوم ہر پاسے پھیلی ہوئی ہے اور 13 برادریاں دوتے ایک قوم مشتمل ہے۔ بدقسمتی دی بات ہے کہ 13 برادریاں سارے دے سارے لوگ کافر نے، ایک بھی بندہ انہاں دے وچوں اللہ نو منن والا نہیں، اللہ دے اگے جھکن والا نہیں۔ ہر پاسے بت پرستی، ہر پاسے شرک دے اڈے جو ہے وہ قائم ہو چکے نے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نو اس قوم دی بہتری دے واسطے، اس قوم دی رہنمائی دے واسطے، رشد و ہدایت دے رستے دے چلان واسطے اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام نو اس قوم دے اندر، اس علاقے دے اندر آپ نو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ دے نبی بن کے اس کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے، متعدد مقامات آپ نے اس قوم نو تبلیغ فرمائی، اس قوم نو آکھیا۔ لیکن بدقسمتی اے وے کہ اس قوم نو اپنی طاقت تے بڑا مان ہے، اس قوم نو اپنی طاقت تے بڑا گمنڈ ہے، یہ بڑی مغروری قوم ہے، بڑی تکبر کرنے والی قوم ہے، اپنی طاقت تے بڑا مان ہے تے کہیں دے من اشد منا قوہ۔ دسو اس زمانے دے اندر ساڈے ورگا بھی کوئی طاقتور ہے وے، ساڈے ورگا کوئی ہے وے تے لے کے آؤ ساڈے سامنے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام جڑے نے انہوں نے کوئی بھی موقع خالی نہ جان دیتا۔ جدوں موقع ملیا، جدوں آپ نے محسوس فرمایا، اس قوم نو تبلیغ فرمائی، اس قوم نو سمجھایا کہ اے لوگو اللہ رب العالمین دی عبادت کرو، کیونکہ اس رب العالمین نے تانوں بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، اس رب العالمین نے تانوں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، اتنی طاقت دیتی، اتنا جسہ عطا فرمایا، اتنے لمبے قد عطا فرمائے کہ تواڈے قد آسمان دے نال گلاں پہ کر دینے، پہاڑاں دی طرح، اتنی چوٹیاں دی طرح تواڈے قد نے۔ اللہ نے تانوں اتنیاں شاناں، اتنے قد، طاقت، اللہ نے عزتاں عطا فرمائیاں نے، تے اس پروردگار عالمین دا انہاں تے حق بندا ہے نا کہ تسی اس پروردگار عالمین دے سامنے سر سجود ہو جاؤ، اس رب العالمین دے شکرانے دے طور تے اللہ دے سامنے جھک جاؤ۔ جدو آپ نے انہوں نے سمجھایا تو اس قوم نے الٹی چال چلی۔ چاہیے تے یہ سی نا کہ آپ دی قوم آپ دی اس گل نو مان جاندے، آپ دی گفتگو نو تسلیم کر لیندے، اللہ نو ایک مان لیندے اور حضرت ہود علیہ السلام نو اللہ دا نبی تسلیم کر لیندے۔ لیکن انہوں نے اس دے برعکس جو ہے اور رد عمل ظاہر کیتا، جنہوں قرآن کریم نے اپنے الفاظ اندر بیان فرمایا۔ محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم دی ول آ گئے، قوم نو آ کے فرماندے نے اے میری قوم اللہ رب العالمین دی عبادت کرو، اللہ تو علاوہ کیوں کسے نو اپنا الہ تسلیم کر دے ہو، اللہ تو علاوہ کسے دے اگے سجدہ نہ کرو۔ ما لکم من الہ غیر، اللہ تو علاوہ کیوں کسے نو اپنا الہ من دے ہو، کیوں کسے دے سامنے جبینے نیاز جھکان دے ہو۔ افلا تتقون، کیا تسی ڈر دے نہیں، کیا تانوں اللہ تو ڈر نہیں آوندا۔ اس قوم نے جدوں حضرت ہود علیہ السلام دی گل سنی ہے، اس دے برعکس انہاں لوگاں نے جواب دیتا ہے۔ او قوم آندی ہے یا ہود ما جئتنا
بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ او قوم دے لوگ آندے نے اے ہود علیہ السلام تے تو ساڈے وال اللہ دی طرفوں کوئی دلیل لے کے نہیں آیا، اسی تیرے کہن تے اپنی معبوداں نو چھڈن والے نہیں، اسی تیرے کہن تے اس ایک رب نو منن والے نہیں، معاذ اللہ وما نحن لک بمؤمنین، اسی تیرے اتے ایمان بھی نہیں لے آن والے۔ انہاں لوگاں نے اللہ نو بھی جھٹلا دیتا ہے، اللہ دے نبی نو بھی جھٹلا دیتا ہے، معاذ اللہ۔ کہندے نے اے ہود علیہ السلام سانو جنی مرضی تبلیغ کر لے، استے تیری گفتگو جیڑی ہے ساڈے اوتے اثر انداز ہون والی کوئی نہیں۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ہود علیہ السلام جڑے نے اس قوم نو جدو تبلیغ فرمائی تو اس قوم دے دوسرے اوباش لوگ جڑے سردار لوگ نے انہاں نے بھی جواب آپ نو دیتا ہے۔ اس نو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے، قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين۔ اس قوم دے سردار جڑے نے میری طرف توجہ فرمایا جے، اس قوم دے سرداراں نے حضرت ہود علیہ السلام نو آکھیا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جدو آکھیا کہ اللہ نو من لو، مینوں اللہ دا رسول من لو، میں اس بات دا ضامن بن جانا وا، اللہ دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر اللہ تانوں سرخ روئی عطا فرما دے گا، کامیابی عطا فرما دے گا۔ جدو حضرت ہود علیہ السلام نے اینا جملہ بیان فرمایا ہے، اس قوم دے لوگاں نے آکھیا قال الملأ الذین کفروا من قومه، اس قوم دے سرداراں نے جواب دیتا ہے انا لنراک فی سفاہہ، اے ہود علیہ السلام معاذ اللہ اسی تے تانوں بے وقوف مننے ہاں، اسی تانوں بے وقوف سمجھنے ہاں، معاذ اللہ۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اسی توانوں جھوٹا تسلیم کرنے ہاں، معاذ اللہ تسی جھوٹ پہ بول دے ہو، اسی تواڈی گل نو تسلیم کرنے والے نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جدو انہاں دی اس گل نو سنیا ہے آپ پریشان نہیں ہوئے بلکہ انہاں نو منہ توڑ جواب دیتا ہے اے لوگو تسی مینوں بے وقوف آندے ہو، تسی مینوں جھٹلا رہے ہو۔ قال یا قوم بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ آپ نے فرمایا تسی مینوں بے وقوف من دے ہو، تسی مینوں بے وقوف سمجھ دے ہو۔ آپ نے فرمایا میں بے وقوف نہیں ہاں، ولیکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تے اپنے رب دی طرفوں تواڈے ساریاں دے واسطے اللہ دا رسول بن کے آ گیا وا۔ گرامی قدر حضرات اس قوم نے آپ دی بات نو تسلیم نہ کیتا۔ گرامی قدر حضرات حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اللہ نے تانوں بڑی طاقت تو نوازے آئے، اللہ نے تانوں بڑے بڑے لمبے قداں تو نوازے آئے، اللہ نے تانوں بڑے جسے تو نوازے آئے۔ اس رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اس پروردگار عالمین دے انعامات دا شکریہ ادا کر دیا سر بس سجود ہو جاؤ۔ گرامی قدر حضرات اس قوم نے جدو حضرت ہود علیہ السلام دی بات نو تسلیم نہیں فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام انہوں نے پھر فرما دینے اللہ نے تو انہوں بڑی عزت دیتی ہے، بڑی شانہ دیتیاں نے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین، اللہ اکبر۔
اگر تسی کائنات دے اندر کامیابی چاہندے ہو، اگر تسی کامیاب ہونا چاہندے ہو، فذکروا آلاء اللہ، تے اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کر لو۔ فرمایا اگر تسی اللہ دے نعمتاں دا شکریہ ادا کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر اللہ دیاں نعمتاں کھا کے تسی شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اپنی نعمتاں تانوں اور زیادہ عطا فرماوے گا، اللہ تانوں مزید عزتاں عطا فرما دے گا۔ لَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تسی نہ شکری کرو گے تے نہ شکری دی سزا اے وے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ بڑے شدید عذاب والا ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ہود علیہ السلام دے زمانے دے جڑے لوگ نے، انہوں نے آپ دی گفتگو نو سن کے ایک چوری تے اتو سینہ زوری ہے، وہ قرآن کریم نے انہوں دے الفاظ بھی اپنے اندر بیان فرمائے نے، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباءنا۔ وہ لوگ آندے نے اے ہود علیہ السلام کی کریے، کیا تواڈے کہن تسی ایک رب دی عبادت شروع کر دئیے، ایک رب نو مننا شروع کر دئیے، ونازارا اور چھڑ دئیے ما کان یعبد آباؤنا، جڑے باپ دادا دے جڑے خدا نے، جڑے ساڈے باپ دادا جنہاں نو پوج دے رہے نے انہاں نو چھڑ دئیے، تواڈے کہن والے جڑے رب دے تسی کہندے اس رب نو مننا شروع ہو جائیے۔ کہندے نے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ وہ لوگ کہن لگے نے اے ہود علیہ السلام، اسی اللہ نو ایک نہیں جے مننا، اسی اپنے معبوداں نو معاذ اللہ انہاں نو نہیں جے چھڑنا، لہذا اگر تسی کہندے ہو اللہ دا عذاب آ جاوے گا، اللہ دے عذاب دے تسی مستحق بن جاؤ گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نو کہندے نے اتنے نہ ڈر ہو کے، اتنے دلیر ہو کے، اتنے بدتمیز ہو کے، حضرت ہود علیہ السلام نو کہندے نے اے ہود علیہ السلام، اسا اللہ نو نہیں جے مننا، معاذ اللہ اپنے بتاں نو بھی نہیں جے چھڑنا، لہذا رہ گئی گل تواڈی تے جڑے عذاب دا تسی کہندے ہو اللہ عذاب لے آوے گا، تے اگر تسی اپنی گل وچ سچے ہو، فاتنا تے وہ عذاب لے آو، ان کنت من الصادقین، اگر تسی اپنی گل وچ سچے ہو تے اپنے رب نو کہہ دیو ساڈے اتے اپنا عذاب نازل کر دوے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جدو اینا جملہ انہاں دا سنیا ہے کہ ایک قوم جڑی ہے اتنی نڈر ہو چکی ہے، ایک قوم اتنی دلیر ہو چکی ہے، ایک قوم جڑی اللہ دا خوف بھی انہاں دے دل دے اندر نہیں رہا، اللہ دے نبی دی حیا بھی انہاں دے سینے دے اندر نہیں رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیتا ہے، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اے میری قوم اگر تسی ایو ہی چاندے ہو تے سن لو، اللہ دا قہر تے اللہ دا غضب جڑا ہے تواڈے واسطے مقرر ہو چکیا ہے۔ اللہ دا عذاب تے اللہ دا قہر جڑا ہے وہ تواڈے واسطے لکھیا جا چکیا ہے، تواڈے اوتے اللہ دا عذاب ہن آوے ہی آوے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر او عذاب جس عذاب دا او اللہ دے نبی دے کولوں کہہ رہے ہیں کہ منگ کے اینج کہہ لو کہ اپنی موت نو خود دعوت پہ دے رہے ہیں کہ اے نبی، اے ہود علیہ السلام، جس عذاب تو سانو تسی ڈرا رہے ہو، جس سانو دمکا رہے ہو، جنہیں روز سانو دھمکیاں لا رہے ہو، اگر تسی اس گل وچ سچے ہو تے کہو اللہ نو وہ عذاب سارے اوتے لے آوے۔ تے حضرت ہود علیہ السلام نے آکھیا کہ جدوں قوم اتنی نڈر ہو جائے، اتنی قوم دلیر ہو جائے کہ انہوں اللہ دا خوف نہ رہے، اللہ دے نبی دی حیا نہ رہے، تے پھر اس قوم تے تباہی جڑی ہے وہ اللہ مسلط فرما دیندا ہے۔ گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، وہ اللہ دا عذاب تواڈے تے ہن آن والا ہے۔ پھر وہ اللہ نے عذاب دے طور تے انہاں تے قحط مسلط فرما دیتا۔ 3 سال مسلسل قوم عاد جو اللہ نے ہود علیہ السلام نو قوم دیتی ہے، اس قوم دوتے مسلسل 3 سال قحط اللہ نے مسلط فرما دیتا ہے۔ کنے سال بولو؟ 3 سال مسلسل اللہ نے قحط مسلط کر دیتا، بارش ہونا بند ہو گئی۔
ہریاں بریاں کھیتیاں اجڑ گئیاں، ویران ہو گئیاں، زمیناں بنجر ہو گئیاں، جانور بیمار ہو گئے، لوگ مرنا شروع ہو گئے، اور جنہوں نے اپنی طاقت تے بڑا مان سی دن ب دن کمزور ہونا شروع ہو گئے، بھوک دے نال مرنا شروع ہو گئے۔ لیکن اللہ دا نبی پھر بھی بڑا رحیم ہوندا ہے، اللہ دا نبی اپنی قوم دے واسطے بڑا شفیق ہوندا ہے، بڑا رحیم ہوندا ہے۔ اللہ دے نبی دا اپنی قوم دے نال اینی دا تعلق ہوندا ہے جویں ماں تے باپ دا اپنے بچیاں دے نال تعلق ہوندا ہے۔ جدو آپ نے اپنی قوم نو ویکھیا نا کہ قوم بلک رہی ہے، قوم پریشان ہو رہی ہے، بارش ہو نہیں رہی، کھیتیاں سک گئیاں، کھان واسطے شے کوئی نہیں، پین واسطے پانی کوئی نہیں، جانور مر رہے ہیں، کھیتیاں خشک ہو گئیاں، فصلاں برباد ہو گئیاں، درخت سک گئے، کسی پاسے چھاں دا نام و نشان نہیں، قوم ذلیل ہو رہی ہے، در بدر ٹھوکراں کھا رہی ہے۔ آپ نے پھر اس قوم دی اس حالت اتے ترس آیا، آپ نے فرمایا اینج کرو ہونی مان جاؤ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ہونی مان جاؤ، کیوں کہ جس وقت بندہ کو پریشان ہوئے نا، جدو بندہ کسی تکلیف دے اندر مبتلا ہوئے تے عموماً میں تے اپنا پتہ ہے، تانوں اپنا پتہ ہے کہ جدو بندہ کسی تکلیف دے اندر مبتلا ہوندا ہے اس بندے دا دل تھوڑا نرم ہو جاندا ہے۔ جدو کوئی پیارا بچھڑ جاندہ ہے اس بندے دا دل نرم ہو جاندہ ہے، کسی مصیبت اندر مبتلا ہو جائے تو وہ بندہ جڑا ہے وہ دا دل موم ہو جاندہ ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کردہ ہے۔ جویں نواں کرونا آیا نا، ہون تے کرونا دی اسی پرواہ نہ سمجھتے، چلو ادھروں آیا تے ادھر ٹر جائے گا، آیا بھی ہے کہ نہیں سانوں کوئی پتہ نہیں۔ جدو پچھلے سال نواں پتہ چلیا کہ کرونا آ گیا جناب، لوگ مرنا شروع ہو گئے، وہ بھی بندے اساں مسجد اندر آندے ویکھے نے جنہاں نے کدی اپنے ابے دا جنازہ بھی دل کرے نہ پڑھیا ہوئے، انہوں جنازہ نہ ہوندا ہوئے، مسجد دا منہ نہ ویکھیا ہوئے، وہ بھی بندے مسجد اندر آ گئے۔ یعنی کہ تکلیف دے اندر، پریشانی دے عالم دے اندر بندے دا دل موم ہو جاندا ہے، بندے دا دل جڑا ہے اللہ دی طرف کردا ہے کہ میں مسجد اندر جاواں، اللہ دی طرف رجوع کراں، اللہ دے اگے روواں گڑ گڑاواں، اپنے گناہاں دی معافی طلب کراں۔ تے حضرت ہود علیہ السلام نے بھی سمجھیا کہ شاید ہن اے 3 سال ہو گئے نے ذلیل ہوندیاں، ہو سکدا ہے اے میری گل مان جان، ہو سکتا ہے ہون ہی اللہ دی طرف رجوع کر لیں۔ آپ اس قوم دی طرف آئے، اس قوم نے آ کے سمجھایا اے میری قوم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اے جڑی تواڈے تے مصیبت آئی ہے نا اے اللہ دی طرفوں نہیں بلکہ تواڈے اپنے کیتے دا تانوں ثمر ملدا پیا ہے، تواڈیاں کیتیاں اگے آ رہیاں نے۔ اللہ دا کام تے اے وے ویعفو عن کثیر، اللہ تے بے شمار گناہاں نو معاف کرنے والا ہے، اللہ تے گناہاں نو بخشن والا ہے۔ تو اسی اپنے جڑے گناہ کیتے نے انہاں دی اللہ دے کولوں معافی طلب کر لو تے میرا رب بڑا قادر ہے، میرا رب بڑا شفیق ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، اپنے مخلوق دے نال اپنے بندیاں دے نال 70 ماواں نالوں ود کے پیار کرنے والا ہے۔ میرا رب تانوں معاف کر دے گا، میرا رب تہاڈیاں غلطیاں معاف کر کے اللہ رب العالمین تواڈے تے بران رحمت دا نزول فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین تواڈے قحط نو دور فرما دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام انہوں نے کہندے نے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ آپ نے اس قوم نو آکھیا ہے اے میری قوم وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا، ہونی اللہ دے کولوں معافی طلب کر لو، یعنی اللہ دا کلمہ پڑھ لو، اللہ نو ایک من لو، منو اللہ دا رسول تسلیم کر لو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا، اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی طلب کر لو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تے میرا رب جڑا ہے اللہ دی طرف رجوع کر کے اللہ کولوں توبہ کر لو، میرا رب تہاڈی توبہ نو قبول فرما لوے گا، تہاڈیاں غلطیاں نو معاف فرما دے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میرا رب جڑا ہے علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ موسلا دار بارش توانو عطا فرما دے گا، بارش آ جائے گی، قحط مک جائے گا، بنجر زمینہ پھر فصلہ دینا شروع ہو جان گیاں، خشک درخت پھر ہرے بھرے ہو جان گے،
جانوراں نوں پین واسطے پانی مل جاوے گا، کھان واسطے چارہ مل جاوے گا، تانوں اللہ میوے عطا فرما دے گا، تانوں اللہ گندم تے جو عطا فرما دے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تہاڈی طاقت نوں مزید اللہ برکت عطا فرما دے گا، اللہ تانوں مزید طاقت دے دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تے مجرماں دے وچوں نہ ہو جاؤ، اللہ دی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ۔ جدو حضرت ہود علیہ السلام نے اینا جملہ انہاں لوگاں نو بیان فرمایا ہے، کہندے نے جویں کتے دی پوچھل 100 سال ونجلی دے اندر بھی ڈال دیو، کتے دی پوچھل پھر ڈنگی رہندی ہے، او سدھی نہیں ہو سکدی۔ اے قوم عاد ایسی کتے دی پوچھل دی طرح انہاں لوگاں دی مثال ہے، او پاویں 3 سال مسلسل قحط انہاں نے کٹیا ہے، لیکن انہاں دے دل دے اندر ذرا بھی نرمی پیدا نہیں ہوئی، دل دے اندر ذرا بھی اللہ دا خوف پیدا نہیں ہویا، اللہ دے پیارے رسول دی محبت انہاں دے سینے دے اندر پیدا نہیں ہوئی، بلکہ انہاں لوکاں نے آکھیا ہے قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، کہندے نے اے ہود علیہ السلام ساڈے وال تو اللہ دی طرفوں کوئی دلیل تے لے کے آیا نہیں، اسی اللہ نو کیویں من لئیے؟ آپ نے فرمایا اے اللہ دی طرفوں دلیل تھوڑی ہے کہ 3 سال تسی مسلسل قحط دے اندر گزارے نے، 3 سال مسلسل تسی تکلیفاں دے اندر گزارے نے، تواڈے جانور مال مویشی مرنے شروع ہو گئے نے، فصلاں تباہ ہو گئیاں نے، پانی خشک ہو گیا ہے، درخت سارے خراب ہو چکے نے، یہ اللہ دی طرفوں دلیل نہیں تے ہور کی ہے، یہ اللہ دی دلیل یہ اللہ نو من لو، کہندے نے وما نحن بتارکی آلہتنا، اسا تواڈے کہن تے اپنے بتاں نو نہیں جے چھڈنا، وما نحن لک بمؤمنین، اسی تواڈے تے ایمان لے کے آن والے نہیں، بلکہ انہوں نے پھر دوسری مرتبہ پھر ڈیمانڈ کر دیتی ہے، کہندے نے قالو اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کہندے نے اگر تسی اللہ دی طرفوں سچ لے کے آئے ہو، اگر تسی اپنی بات وچ سچے ہو تے اسی اس بات نو آنے کہ اسی بتاں نو نہیں جے چھڈنا، ساڈے تے اللہ دی طرفوں عذاب لے آو، جڑے عذاب دا تسی سانو آندے رہندے ہو، ایک کہتے شائی کچھ نہیں، ساڈے اتے اللہ دا عذاب لے آو۔ جدو انہوں نے دوسری مرتبہ پھر عذاب دی ڈیمانڈ کر دیتی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ہود علیہ السلام انہاں نو دفع کر دیو، انہاں نو چھڑ دیو، انہاں نو اپنی حالت دے اوتے چھڑ دیو، ہن انہاں دے اوتے اللہ دی طرفوں عذاب آن والا ہے، انہاں نو چھڑ دیتا جائے۔ گرامی قدر حضرات تو ہن 1 سالی بھی چل دی ہے، 3 سال مکمل ہونے والا ہے، ادھروں پھر انہوں نے اللہ دے عذاب دی دوبارہ پھر ڈیمانڈ کر دیتی ہے، کہندے نے ایک جانب کر کے بدل اٹھیا ہے، انہاں لوگاں نے خوشی دے جشن منانے شروع کر دیتے کہ آج بارش وسے گی، آج بارش آ جاوے گی، 3.5 سالاں دا قحط مک جائے گا، ساڑی بنجر زمین دوبارہ ہری بھری ہو جاوے گی، ساڑے خشک درخت دوبارہ ہرے ہو جان گے، ساڑیاں جنیاں جانور ساڑے جڑے جانور دودھ دین والے نے دوبارہ ہرے بھرے ہو جان گے۔ گرامی قدر حضرات فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، جدو انہاں لوگاں نے بدل آندے ویکھے نے خوشی دے نال جشن منا دینے کہ آج ساڑے تے بارش وسے گی، آج بڑا خوشی دا موقع ہے، آج بڑا شادمانی دا موقع ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جدو انہاں لوگاں نو جشن منا دیاں ویکھے آئے، انہاں نو خوشی دا اظہار کر دیاں ویکھے آپ نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، انہیں خوش نہ ہو، انہیں جلدی نہ
کرو کہ اے بارش آئے گی، اے بدل آ کے ساڑے تے بارش برسائے گا تے ساڑے واسطے خوشی بن جاوے گی۔ آپ نے فرمایا نا نا، اس بدل دے اندر جڑی ہوا پوشیدہ ہے، ریح فیہا عذاب علیم، اس ہوا دے اندر اللہ دی طرفوں تواڈے اتے دردناک عذاب آ رہے آئے، تواڈے اتے اللہ دا عذاب مسلط ہو رہے آئے۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، اے جڑی ہوا ہے تانوں تباہ و برباد کر دے گی، تانوں نیست و نابود کر دے گی، تہاڈا نظام زندگی مفلوج ہو کے رہ جاوے گا۔ گرامی قدر حضرات، فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، پھر وہ ہوا نے ایسا کم کیتا ہے، اس بدل نے ایسا کم کیتا ہے، صرف انہاں دے مکانہ دے نشان ہی نظر آؤندے نے، انہاں دے مکان ہی نظر آؤندے نے، سارے مکان کھنڈرات بن گئے نے۔ گرامی قدر حضرات، دا خلاصہ اے وے جدوں ان کر کے آسمان دے اتوں بدل آیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ہود علیہ السلام یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا اے بدل در حقیقت انہاں دے واسطے عذاب الہی بن کے نازل ہویا ہے، اینج کرو جڑے تواڈے منن والے لوگ نے انہاں نو اپنے نال لے کے ایک سائیڈ تے چلے جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک جانب چلے گئے، انہاں سارے انہوں درمیان دے اندر کھڑا کر کے آپ نے ایک ہاتھ وچ چھڑی پھڑی ہے، انہاں سارے دے ارد گرد آپ نے ان کر کے دائرہ لگا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ دائرے تو باہر چلا گیا وہ ہلاک ہو جاوے گا، جڑا بندہ دائرے دے اندر رہ جاوے گا اللہ دا نبی آندہ پہ آئے اللہ انہوں محفوظ فرما لوے گا، اللہ انہوں محفوظ فرما لوے گا۔ پتہ چلیا جدو کوئی لوگ اللہ دے بزرگاں دے ہتھاں دے وچ ہاتھ دیندے نے، اللہ دے ولیاں دے کول جاندے نے تے اللہ دے ولی اپنے مریدین نو استخارے کرواندے نے، انہاں نو وظائف کرواندے نے تے کہندے نے پترا اے وظیفہ کرنا ہے، پترا اے وظیفہ کرنا ہے، لیکن وظیفہ کرنے تو پہلے اینڈ کری اپنے آپ نو کیل لویں، اپنے ارد گرد دائرہ بنا لویں، کیونکہ جدو تو اپنے ارد گرد دائرہ بنا لوے گا جتنی بھی طاغوتی قوتاں نے، جتنے بھی شیطانی سائے نے، اللہ تینوں انہاں دے کولوں محفوظ فرما لوے گا۔ پتہ چلے اپنے ارد گرد دائرہ بنا کے بہنا، اپنے آپ نو کیل کے بہنا اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام دی سنت ہے۔ گرامی قدر حضرات، دو بدل آگے آئے، انہاں دے وچوں میں دوبارہ پھر رپیٹ کر دینا وا، اتنے طویل القامت قوم عاد، اس قوم دے اندر جڑا سب تو چھوٹا بندہ ہے وہ 60 گز دا ہے، کم از کم 250 فٹ اس بندے دا قد ہے، جڑا سب تو ٹھنگنا بندہ ہے، جڑا سب تو طویل قد والا ہے، او دا 120 گز قد اللہ نے عطا فرمایا ہویا۔ اتنے طویل القامت او لوگ نے، ادھروں ہوا آ گئی، ادھروں طوفان آگے آئے، ہوا دے اندر مکان انج پہ اڑ دینے جویں اندھیری دے اندر، جویں ہنیری دے اندر چھوٹے چھوٹے کاغذ دے ٹکڑے اڑ دے نظر آن دینے، اے درخت ہوا دے اندر انج پہ اڑ دے نظر آن دینے، جویں ہنیری دے اندر چھوٹے چھوٹے ککھ پہ نظر آن دینے۔ ان او بندے طویل القادر اتنے طویل قداں والے نے، ہوا دا جونکا ہوندا ہے این کر کے ہوا انہوں نے اٹھان دیئے، فضا دے اندر کھڑ کے انج زمین تے پٹک دین دیئے، جویں زمین تے ہوندا ہے او دا کم تمام ہو جاندا ہے، پھر ہوا اٹھان دیئے، یعنی انہوں نے ہوا نے اپنے اندر اٹھا کے زمین تے پٹکے آئے، ویکھ دیاں انہاں سارے لوگاں دا نام و نشان اللہ نے زمین تو مٹا دیتا ہے، انہاں دا نام و نشان ختم ہو گیا ہے۔ اے دے برعکس میں اپنے عقیدے دی ترجمانی کر جاواں، ساری تقریر دا نچوڑ میرا اے جملے نے، انہاں نو ضائع نہ کریا جے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جنہاں نو کی لیا ہویا ہے، او جڑے بار نے انہاں نو ہوا تے بارش نے 7 دن تے 8 راتاں یا 8 دن تے 7 راتاں مسلسل جڑا ہے انہاں دے اتے اے عذاب مسلط ہے، انہاں دناں دے اندر سارے تباہ و برباد ہو گئے نے، لیکن جڑے لوگ دائرے دے اندر آ گئے نے خدا دی قدرت ایسی ہے انہاں دے وچوں ایک بندے دا وال بھی بانکا نہیں ہویا،
انہاں دا وال بھی بانکا نہیں ہویا۔ میں ایتھے اپنے عقیدے دی ترجمانی کر جاواں کیونکہ اسی امام الانبیاء دے کلمہ پڑھنے والے ہاں، امام الانبیاء نال پیار کرنے والے ہاں، امام الانبیاء دے دامن رحمت دے سائے دے اندر پناہ لینے والے ہاں، کملی والے دی سونی چادر کملی دے تھلے اسی آن والے ہاں۔ او جیڑا بندہ حضرت ہود علیہ السلام دے دامن رحمت دے اندر آ جائے اللہ انہوں دنیا دے عذاب تو بچا لیندا ہے۔ او مسلمانہ خوش ہو جا، اپنے نبی نال پیار کریا کر۔ او جیڑا ہود علیہ السلام دے دامن رحمت دے اندر آ جائے او بندہ اللہ دے عذاب تو بچ جاندا ہے۔ او جیڑا کملی والے دے دامن رحمت دے اندر آ جاندا ہے او دنیا دے اندر بھی ہلاکت تو بچ جاندا ہے، قبر و حشر دے اندر عذاب تو بچ جائے گا۔ قبر و حشر دے اندر اللہ انہوں نے عذاب تو محفوظ فرما لے گا۔ حضور میاں صاحب اس بات فرماندے نے او محبوب حبیب ربانا تے حامی روز حشر دا او محبوب حبیب ربانا تے حامی روز حشر دا وہ آپ یتیم وہ یتیمات آئیں ہاتھ سرے تے تردا۔ گرامی قدر حضرات، قرآن کریم میں فرمایا کہ جڑے ہود علیہ السلام دے اس حصار دے اندر آ گئے، اس دائرے دے اندر آ گئے، اللہ نے انہوں نے عذاب تو محفوظ فرما لے آئے۔ تے جڑا ہود علیہ السلام دے دائرے دے اندر آ جائے اللہ انہوں محفوظ فرما لیندا ہے۔ جڑا کملی والے دی دامن رحمت دے اندر آ جائے اللہ دنیا و آخرت دے اندر انہوں نے بھی سرخ روئی عطا فرماندا ہے، اللہ محفوظ فرما لیندا ہے۔ گرامی قدر حضرات، چونکہ موضوع تے میرا اجے مزید طوالت پکڑ سکتا ہے، لیکن میں انہا جملہ تے اکتفا کرنا کہ او قوم جڑی ہے دعوت فکر آپ احباب دی خدمت اندر عرض کرنا چاہنا کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم نو عذاب کیوں دیتا؟ سب تو وڈی گل ہے کہ من اشد مننا قوہ، انہوں نے آکھیا کہ کائنات دے اندر ساڈے ورگا بھی کوئی پلوان ہے وے، ساڈے ورگا بھی کوئی طاقتور ہے وے، کوئی بندہ ساڈے برابری دا نہیں ہو سکتا تے اسی اللہ کے جھکیے۔ یعنی کہ انہوں نے تکبر کیتا، انہوں نے تکبر کیتا، انہوں نے اپنی بڑائی بیان کرنا شروع ہو گئے، اپنے آپ تے مغرورے گئے۔ تے گرامی قدر حضرات، دعوت فکر اے وے کہ ایک کسے بھی زمانے دے اندر جیڑی بھی قوم غرور کر دیئے، جیڑی بھی قوم دے اندر تکبر آ جاندہ ہے، وہ قوم جڑی ہے پھر نقصان والے پاسے ٹر پیندی ہے، وہ بندہ جڑا ہے نقصان والے پاسے ٹر پیندا ہے۔ اللہ ایسی قوم نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیندا ہے جڑا متکبر ہو جائے، جڑا قوم اتے تکبر کرنے والا ہوندا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی اس نو پسند نہیں کیتا کہ میرے خدا نے بھی انہوں پسند نہیں کیتا۔ کیونکہ میں ایک دو حدیثاں چھوٹی چھوٹیاں آپ احباب دی خدمت اندر عرض کرنا چاہنا، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے کھری بات۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رب العالمین فرماندے نے کبریائی، تکبر، بڑھائی جڑی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا میری ردا ہے، میری چادر کبریائی ہے۔ کیونکہ ساریاں بڑائیاں اللہ دیاں نے کوئی مخلوق وڈا ہو کے نہیں بکھا سکتا، کیونکہ کائنات دے اندر سب تو اگر کوئی وڈی ذات ہے بے اللہ تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کائنات دے اندر اگر کوئی سب تو وڈی تے اچھی ذات عرفہ و اعلیٰ ذات ہے بے تیرے تے میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات بابرکات ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اللہ تو بعد کائنات دے اندر میرے آقا سب تو وڈی تے اچھی ہستی نے، اللہ دی بارگاہ دے اندر گیا نا، اللہ نے آکھیا سونے کی لے کے آئے؟ یا اللہ تیرے دربار دے اندر او چیز لے کے آیا وا جڑے تیرے گھر دے اندر بھی نہیں، تیرے خزانے وچ بھی نہیں۔ اللہ نو بھی پتا سی، لیکن اللہ یہ چاہتے سن میں سونے کو پوچھا، سونا مینوں دسے قیامت تک کائنات والے دے واسطے دلیل بن جائے۔ آکھیا سونے وہ کیڑی چیز ہے جڑی میرے خزانے وچ نہیں؟ آکھیا یا اللہ تیرے خزانے چ بڑائی ہی بڑائی ہے،
کبریائی ہی کبریائی ہے، یا اللہ تیرے خزانے دے اندر عاجزی تے انکساری نہیں ہے، تے سونیا تیرے دربار دے اندر تیرا سونا نبی آخر الزمان عاجزی تے انکساری لے کے آ گیا ہے۔ یعنی کہ میرے آقا علیہ السلام نے عاجزی نو پسند کیتا ہے، کہ وہ کوئی کڈا بدبخت بندہ ہے کہ جڑا بندے ہوتے کہے کہ میں تیرے تو افضل ہاں، میں تیرے تو وڈا ہاں، اے میں تے تسی زید بکر تے کہہ سکنے ہاں کہ میں تیرے تو وڈا ہاں، تو میرے تو چھوٹا ہے، میں تیرے تو اعلیٰ شخصیت دا مالک ہاں، میں تیرے تو وڈے خاندان والا، میں وڈی برادری والا، میں وڈا جائیداد۔ لیکن اللہ دے ولیاں دا اے شیوا نہیں، اللہ دے ولیاں دا شیوا اے نہیں، کیونکہ اللہ دے ولیاں دا تے اے شیوا ہے، نہ کہندے نے برے بندے نو لبن ٹریا تے برا نہ لبیا کوئی۔ حضور میاں صاحب فرماندے نے برے بندے نو لبن ٹریا تے برا نہ لبیا کوئی، جد میں اپنے اندر چاتی ماری تے میرے تو برا نہ کوئی۔ اے کون کہندا پیا؟ اللہ دا ولی۔ اسی ہر بندہ ایک دوسرے اسی کہنے کہ میں وڈا میں چنگا، ہر اسی ایک دوسرے دی نفی پہ کرنے ہاں، دعوت فکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے تے عظمت جڑا ہے وہ میرا لباس ہے۔ عظمت، شان، شوکت اے میرا لباس ہے۔ انہاں دونوں چیزاں دے اندر جے کسے بندے نے دخل اندازی کرنے دی کوشش کی تھی کہ رب العالمین نے فرمایا میں اس بندے نو زمین دے اندر پاش پاش کر دیاں گا، او دا میں ایہو جہا حال کراں گا کہ لوگاں دے واسطے نشان عبرت بن جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، انہاں جملے تے اکتفا کرنا وا کہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان تے اپنے آپ نو ترجیح نہ دو کہ میں تیرے تو افضل ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تیرے نالوں او چنگا ہوئے، تیرے نالوں او اعلیٰ تے افضل ہوئے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دی نظر دے اندر تے وڈا او وے، اس عظمت والا او وے، شان والا او وے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جلا جنہ اللہ تو ڈرن والا ہے، جنہ کو متقی تے پرہیزگار ہے، اللہ نے ساریاں عزتاں او دے نامے لگا چھوڑیاں نے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں جملیاں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما